ایران کا میزائل نظام تباہ کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہے. تہران نے اسرائیل اور امریکی اہداف پر حملوں کی 46ویں لہر کا آغاز کر دیا. 1 سے 2 ٹن تک وزنی 30 میزائل برسا دیے گئے. تل ابیب سمیت کئی شہروں میں آگ بھڑک اٹھی. داغے گئے میزائل پر میناب اسکول کی تحریر درج تھی. بیر شیبہ میں اسرائیلی فوج کے ہیڈ کوارٹر پر ڈرون حملہ. تباہی کی ویڈیو جاری کر دی. پاسداران انقلاب نے تبریز اور فیروز آباد میں دشمن کی مزید 2 جدید ڈرونز مار گرائے. اب تک گرائے گئے ڈرونز کی تعداد 112 ہو گئی. خرم آباد سے موساد کا ایک اور ایجنٹ پکڑا گیا. تعداد 7 ہو گئی. جنگ جلد ختم کرنے کے اشارے دینے والے ٹرمپ کا ایک بار پھر جارحانہ پیغام. اگلے چند دنوں میں ایران پر مزید سخت حملوں کا اعلان. مشرق وسطی جنگ میں روس پر ایران کی مدد کرنے کا الزام عائد کر دیا. ایرانی عوام غیر مسلح ہونے کے باعث قیادت کے خلاف نہیں نکل رہے. رجیم چینج ہوگا لیکن اس میں وقت لگے گا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس کو تازہ انٹرویو. امریکہ اور اسرائیل کی القدس ریلی کے قریب بمباری سے ایک شخص شہید. فضائی حملوں میں رہائشی علاقہ جات اور انفراسٹرکچر کی تباہی. کئی شہری شہید ہو گئے. مجموعی شہادتیں 1300 سے تجاوز کر گئیں. اسرائیلی فوج کا ایران میں نیوکلیئر پروگرام کی اہم سائٹس کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ. تہران پر شدید بمباری کے باوجود ایرانیوں کا جذبہ دیدنی. فضائی حملے اور دھماکے گونجنے کے باوجود القدس ریلی جاری رہی. ایرانی صدر مسعود پزشکیان، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی عوامی ریلی میں شرکت. Iran's leadership is in no better shape. Desperate and hiding, they've gone underground. We know the new so-called not-so-supreme leader is wounded and likely disfigured. He put out a statement yesterday, a weak one, actually, but there was no voice and there was no video. It was a written statement. His father, dead. He's scared, he's injured, he's on the run, and he lacks legitimacy. It's a mess for them. امریکی وزیر دفاع کا ایرانی قیادت کے چھپنے کا دعویٰ. نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی بھی زخمی ہیں. ایرانی سرکاری ٹی وی پر تحریری بیان جاری ہوا. ایرانی حملے بھی 90% کم ہو گئے. دنیا کو آبنائے ہرمز کی صورتحال پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جنگ کب ختم ہوگی فیصلہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے. پیٹ ہیگسیت کی نیوز بریفنگ. The political system is based on our identity, our history, and the will of the people. The fact that the Assembly of Experts was quick enough to pick the next supreme leader, I think, was very telling. It means that the political system, despite all the odds, despite all the critical situation that we are facing, نئے سپریم لیڈر کا فوری انتخاب ایران کے سیاسی نظام کے فعال ہونے کا ثبوت. ایران صرف حق دفاع استعمال کر رہا ہے. دنیا جارحیت اور متاثرین میں فرق کرے. واضح طور پر جارح ممالک کی مذمت کرتے ہوئے انہیں جواب دہ ٹھہرائے. ایرانی وزارت خارجہ کا پیغام. عراق میں امریکی طیارے کی تباہی میں 6 اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق. طیارہ فرینڈلی فائر یا دشمن کا نشانہ نہیں بنا. امریکی افواج نے واقعہ حادثہ قرار دے دیا. عراقی مزاحمتی گروپ نے طیارے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا. پاسداران انقلاب کا امریکی طیارہ بردار جہاز USS ابراہم لنکن کو حملے میں نقصان پہنچانے کا دعویٰ. عراقی شہر بصرہ میں فرانسیسی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ. ایرانی شاہد ڈرون کے حملے میں ایک فرانسیسی فوجی افسر ہلاک. 6 زخمی ہو گئے. فرانسیسی کمانڈر نے تصدیق کر دی. عراق میں اٹلی کے فوجی اڈے پر ڈرون حملے میں نقصانات. تیل کی بین الاقوامی گزرگاہ آبنائے ہرمز میدان جنگ. برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق ایک اور جہاز پر حملے کے بعد آگ لگ گئی. گزشتہ روز آبنائے ہرمز اور بصرہ کے ساحل پر 6 آئل ٹینکرز پر حملے ہوئے. 2 جہازوں کو بارودی کشتی ٹکرا کر آگ لگا دی گئی تھی.
ایران کو ترکی کو آبنائے ہرمز میں پھنسے 15 میں سے ایک جہاز نکالنے کی اجازت. بھارت کے 2 جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزارنے کی منظوری. پوری ممالک کے آبنائے ہرمز سے جہاز گزارنے کے لیے ایران سے رابطے میں آ گئے. ایران کے دبئی میں امریکی اہداف پر وار. کریک ہاربر میں ڈرون گرنے کے بعد آگ بھڑک اٹھی. انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر پر صبح سویرے ڈرون حملے کے بعد آگ لگ گئی. سعودی عرب کا فضائی حدود میں 28 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ. ایران کے بحرین، عمان، کویت اور قطر میں امریکی مفادات پر حملے جاری. ایران کے تمام لیڈرز نشانے پر ہونے کا امریکی دعویٰ غلط. مشتبہ خامنائی اور علی لاریجانی کی اطلاع دینے پر $10 ملین انعام دینے کا اعلان کر دیا گیا. معلومات فراہم کرنے والوں کو امریکہ منتقلی کی پیشکش. امریکہ کو سپریم لیڈر آفس کے ڈیپٹی چیف آف سٹاف علی اصغر حجازی، ملٹری ایڈوائزر جنرل رحیم صفوی اور دیگر کمانڈرز کی تلاش. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی جدہ میں سعودی ولی عہد سے ہم ملاقات. مشکل حالات میں سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ. امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ کام جاری رکھنے پر اتفاق. شہباز شریف کا سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہنے کا عزم. تصاویر میں فیلڈ مارشل کو پاک فوج کی کامبیٹ ڈریس میں دیکھا گیا. سپاہ سالار کا لباس. برادر سعودی عرب سے بھرپور یکجہتی کا اظہار. وزیر اعظم دورہ ریاض کے بعد وطن واپس پہنچ گئے. وزیر اعظم شہباز شریف کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ. جنگ کے باعث معاشی دباؤ کا سامنا ہے. جس قدر ہو سکا ان مشکل حالات میں عوام تک ریلیف پہنچائیں گے. شہباز شریف کی یقین دہانی. PNSC کے 2 جہاز کی تیل کی نئی کھیپ لے کر پاکستان پہنچ گئے. دونوں جہازوں میں 10 لاکھ بیرل سے زائد کروڈ آئل موجود. PNSC کے آئل ٹینکر شالامار فجیرہ کی بندرگاہ سے روانہ ہوئے تھے. PNSC کا چارٹر جہاز پالکی سعودی بندرگاہ راستنورا پر تاحال موجود. چارٹر جہاز کو آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث روک دیا گیا. پاک فوج نے قندھار میں ایئر فیلڈ کا آئل ڈپو اور لاجسٹک انفراسٹرکچر تباہ کر دیا. آپریشن غضب للحق میں کابل، قندھار اور پاکتکا سمیت مختلف شہروں میں 4 فوجی ٹھکانوں پر حملے. شمالی وزیرستان کے قریب دراندازی ناکام. پاک فوج کے ایکشن کے بعد افغان طالبان اور فتنہ الخوارج پسپائی پر مجبور. پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے فتنہ الخوارج کے 2 ڈرونز مار گرائے. ڈرونز کو کسی ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹارگٹ کیا گیا. وزیر اطلاعات کے مطابق ڈرونز کا ملبہ گرنے کے سوا کوئی نقصان نہیں ہوا. CT بنو ریجن کی بڑی کارروائی. مروہ تھانہ گمبیلا کی حدود میں فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج مارے گئے. دیگر اسرائیل کے لیبنان پر وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری. 14 دکانوں میں 1100 فضائی حملوں میں شہادتیں 773 تک پہنچ گئیں. کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں. لیبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے اسرائیل پر جوابی وار لگاتار. شمالی اسرائیل میں ڈرون کنٹرول روم پر راکٹ حملہ. حملوں کا القدس ڈے کا نام دیا گیا. یورپی یونین روس کے خلاف تیل پابندیوں میں نرمی کے امریکی فیصلے پر برہم. فیصلہ یوکرین کے خلاف جنگ میں روس کا مددگار ثابت ہوگا. اسپین نے امریکی اقدام مسترد کرتے روس کے خلاف عائد یورپی پابندیوں پر عمل کرنے کا اعلان کر دیا. ملک بھر میں جمعۃ الوداع پر شہر شہر ریلیاں. ایران سے یکجہتی کا اظہار. قبلہ اول کی آزادی کے لیے دعائیں. کراچی میں نمائش سے بس سینٹر تک ریلی میں ہزاروں افراد کی شرکت. اطراف کی سڑکیں بند رہیں. لاہور، کوئٹہ، اسلام آباد اور دیگر شہروں میں ریلیاں. فضائیں اللہ اکبر کے نعروں سے گونجتی رہیں. مسجد اقصی کے دروازے بند ہونے پر مقبوضہ بیت المقدس میں سڑکوں پر نماز جمعہ کی ادائیگی. اسرائیلی فوج کی پابندیوں کے باعث مسجد کا صحن خالی نظر آیا.
भारत में अलहदगी पसंद तहरीकें उरूज पर पहुंच गईं। मणिपुर में भारतीय फौजी समेत अफराद को यरगमाल बनाने के वाक़े ने भारतीय दाखिली कशीदगी पर सवालात उठाए। माहिरीन के मुताबिक मणिपुर के अवाम मोदी की जालिमाना पॉलिसी से दिलबर्दाश्ता होकर भारत से आज़ादी का मुतालबा करने लगे। जर्मनी पाकिस्तान को 18 मिलियन यूरो ग्रांट्स फराहम करेगा। जर्मन सरकारी तरक्याती बैंक से मुआहदे पर दस्तखत, रकम ग्रीन एनर्जी और मुतबादिल तवानाई के मंसूबों पर खर्च होगी। दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर अहमद राजपूत ने हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आला मुराद अली शाह समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का सिंध की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने का आज़म। कराची में सिविक सेंटर के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जान बहक। हादसे के बाद ड्राइवर फरार। मुश्तलिफ अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। हसन स्क्वायर के करीब कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक। वीटा चौरंगी पर टैंकर ने बाइक सवार को कुचल दिया। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की टक्कर से खातून समेत 2 अफराद जख्मी। डंपर ड्राइवर फरार। कराची के ट्रांसपोर्ट निज़ाम में मजीद ईवी और डबल डेकर बसेस शामिल करने का फैसला। ईद के बाद सिंध बैंक, SEDF और SMTE के दरमियान याददाश्तनामे पर दस्तखत किए जाएंगे। सीनियर अदाकार शुजात हाशमी 76 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक तबीयत नासाज होने पर सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जानबर ना हो सकी। पहले वनडे में शिकस्त के बाद पाकिस्तान का शानदार कमबैक। शाहीनों ने दूसरे वनडे में बांग्लादेश को 128 रन से हरा दिया। 243 रन हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश 114 रन पर ढेर। पाकिस्तान ने 47 ओवर्स में 274 रन बनाए। बारिश के बायस बांग्लादेश की इनिंग्स 32 रन तक महदूद करके 243 रन का हदफ दिया। सलमान अली आगा का मुतनाज़ रन आउट। पाकिस्तानी बैटर ने गेंद उठाकर बॉलर को दी। बॉलर ने गेंद लेकर विकेट उड़ा दी। आउट करार देने पर सलमान अली आगा का हेलमेट फेंककर गुस्से का इजहार। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में हुसैन तलत कांधे की इंजरी का शिकार। पाकिस्तानी खिलाड़ी को स्ट्रेचर पर ग्राउंड से बाहर ले जाया गया। और जनूबी सूडान में आलमी यौम ख़वातीन के हवाले से जांगली स्टेट में तकरीब। शहरियों ने रक्स करके ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और लड़कियों को हुकूक का मुतालबा किया।